بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو سعودی عرب میں ایز اے ورک پرمٹ کام کر رہے ہیں اور وہ جو لوگ نئے آنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ثناء اللہ خان صاحب کا سوال ہے کہ ہم وزٹ ویزے پر ہیں، کیا عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والے عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ کرونا وائرس کے دوران عائد کی جانے والی پابندی کے ساتھ سے اس قانون پر مزید سختی سے عمل جاری ہے۔ عمرے کے لیے لانچ کی گئی ایپ اطرمن میں اقامہ کا آپشن ہے، اس لیے لازمی ہے کہ ابشر اکاؤنٹ ہونا چاہیے، جبکہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے اطرمن ایپ میں کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ دانیال اسد صاحب کا سوال ہے کہ میں ورک وزٹ ویزے پر ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں، معلوم یہ کرنا ہے کہ مارچ میں جو نئے قوانین آ رہے ہیں، کیا اس کے تحت دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ ورک وزٹ ویزا مخصوص کمپنی کو جاری کیا جاتا ہے، جس میں اسپانسر کی تبدیلی کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ ورک وزٹ پر آنے والے کارکن مستقل بنیادوں پر وزارت محنت کے تابع نہیں ہوتے اور ان کا معاہدہ عارضی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، جبکہ عام کارکن کے لیے وزارت محنت کے مروجہ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ورک وزٹ پر آنے والوں کے لیے اسپانسرشپ کا قانون مختلف ہوتا ہے، جس میں محدود مدت کا تعین کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے کام کی نوعیت بھی محدود ہوتی ہے۔ ورکنگ وزٹ پر آنے والے افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس جائیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے ورکنگ وزٹ ویزا پر آنے والے اقامے کے نئے قوانین سے مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ابھی تک جو نکات سامنے آئے ہیں وہ صرف اقامہ ہولڈرز کے لیے ہی ہیں۔ تاہم ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ قوانین کے نکات ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس حوالے سے متعلقہ ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں اہم ترین نکتہ اقامے کا ہے۔ اس بارے میں جیسے ہی نکات واضح کیے جاتے ہیں، سرکاری چینل سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسد قادر صاحب کا سوال ہے کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور میرا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق خروج نہائی کے لیے اقامہ کارآمد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اقامے کی مدت میں توسیع نہیں کرائی جاتی، آپ خروج نہائی نہیں لگوا سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے اقامے کی مدت میں توسیع کرانا ہوگی، اس کے بعد ہی خروج نہائی لگایا جائے گا۔ اس ضمن میں آپ جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ یا ریاض میں سفارت خانہ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جہاں ویلفیئر کا شعبہ موجود ہے جو آپ کی ہر ممکن مدد اور رہنمائی کرے گا۔ ناظرین، یاد رکھیے، قانون کے مطابق ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی کارکنوں پر مملکت میں آئندہ کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جس کی مدت ہر کیس میں جدا جدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس امر کا خیال رکھیے، اقامہ تجدید کرانے کے بعد قانونی طور پر خروج نہائی پر ہی جائیے، تاکہ دوبارہ آنے کی صورت میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ G20 سربراہ کانفرنس ریاض میں
منعقد ہوئی ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے۔ ناظرین، میرے پاس اس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں خاص خبر رساں ادارے سے لی گئیں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ G20 سربراہ کانفرنس قابل ذکر اور فیصلہ کن نتائج دے گی: شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ G20 رہنماؤں کو کورونا ویکسین کی کم قیمت اور منصفانہ رسائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ریاض میں G20 سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ اگرچہ ہم کورونا کی ویکسین، علاج اور اس کی تشخیص کے آلات کی تیاری کے بارے میں پر امید ہیں، لیکن ہمیں تمام لوگوں کے لیے کم قیمت منصفانہ رسائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بتایا کہ ہمارے ملک کی سربراہی میں G20 کانفرنس کی میزبانی پر ہمیں خوشی ہے۔ سعودی عرب میں 2 روزہ G20 ورچوئل سربراہی کانفرنس ہفتے سے شروع ہوئی ہے اور یہ گروپ کی 15ویں سالانہ کانفرنس ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ کورونا کی وبا کے باعث یہ کانفرنس انتہائی اہم ہے۔ عالمی معیشت کو متاثر کرنے والے مسائل پر بحث ہو رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ریاض سربراہ کانفرنس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کا استقبال کا اعزاز حاصل نہیں کر پا رہے۔ خوشی کا پہلو یہ ہے کہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی شرکت پر شکر گزار ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ناظرین، ہفتے کو ریاض میں G20 ورچوئل سربراہ کانفرنس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سال غیر معمولی تھا۔ کورونا وبا نے بڑا دھچکا پہنچایا اور پوری دنیا کو اقتصادی اور سماجی نقصانات سے دوچار کیا۔ ناظرین، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا مزید کہنا تھا کہ مارچ میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں ذرائع آمدنی کو وبا سے نپٹنے کے لیے مختص کا عہد کیا تھا اور $21 ارب خرچ کیے گئے تھے، جبکہ معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے $11 ٹریلین خرچ کر کے غیر معمولی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سربراہ کانفرنس کے ذریعے ہمارا فرض ہے کہ چیلنجز کی سطح کا اوپر اٹھ کر مقابلہ کریں اور بحران سے نپٹنے کی پالیسیاں طے کر کے اپنی اقوام کو مطمئن کریں۔ ناظرین، شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مزید کہا کہ ہمیں تمام اقوام تک سادہ لاگت پر کورونا ویکسین پہنچانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ ہمیں اپنی معیشت کی بحالی اور سرحدیں کھولنے کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ تجارت ہو اور لوگ سفر کر سکیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہمیں ترقیاتی پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنا ہوگی۔ معاشرے میں خواتین اور نوجوانوں کی حصہ داری بڑھانا ہوگی۔ لیبر مارکیٹ میں بھی انہیں زیادہ مواقع دینا ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں زیادہ پائیدار معیشت کے لیے حالات سازگار بنانا ہوں گے۔ ہم نے موسمیاتی تبدیلی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے کاربن سرکلر معیشت کے اصول کو فروغ دیا ہے۔ ہمیں ماحولیات کے تحفظ کے لیے عالمی سماج کی قیادت کرنا ہوگی۔ ناظرین، سابق ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر جاری کردہ پیغام میں خادم حرمین شریفین نے کہا کہ دنیا میں کرونا بحران کے بعد اثرات کم کرنے کے لیے گروپ میں طاقت و اتحاد و فعالیت کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بہتر مستقبل کے حصول کے لیے ہم اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے تاکہ سب لوگ صحت اور ترقی سے بہرور ہوتے رہیں۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید دلچسپ معلوماتی اور حیرت پر مبنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔